أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نبی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوبی کی بریہ شافع الجزازات نبی اکرم شفیع معظم تاجدار برحاب سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر حسن کائنات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حسنات بعد میں نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی خوش نصیباں کے ماہ مکرم حج کا مہینہ سارے اندر تشریف لے کے آیا اور اس مہینے کو قربانی والا مہینہ یعنی کہ حج والا مہینہ بھی تو قربانی والا مہینہ بھی کہنا ہے اور سارے واسطے یہ خوش بختی ہے کہ سارے کو یہ مہینہ تشریف لے کے آیا. آج میں حج کے بارے اور حضرت ابراہیم کی ایک دو گل کرنی ہے اور حج کی فضیلت دسنی کہ حج ہے کی اور اسی تے نہیں حج تے جا سکے چلو ایتھے بیٹھ کے لطف لے سکتے نا حج دا جڑا حاجی حج کر کے آندے نے اسی نہیں جا سکے مگر چلو وہ یاداں تازیاں کر کے ہو سکتا ہے وہ سانوں مدینے و ثواب مل جائے اور حضور تک کرم ہو جائے اسی بھی حج کر کے چلے جائیں. تو آج انشاءاللہ اسی حج کے متعلق بھی گل کریں گے اور ابراہیم کے بارے میں دو گل کرنی ہے. آج کا خطبہ کی مبارک حج کے متعلق ہے. اللہ نے انہاں لوگوں نے حج فرض کیتا جڑے صاحب استطاعت ہیں جڑے طاقت رکھتے ہیں حج کرن دی طاقت یعنی کہ اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ حج کر سکن. فرمایا کہ حج فرض ہے وہ تے سارے تے فرض ہے مگر جڑا صاحب استطاعت ہوے جڑا طاقت رکھدا ہوے اودے واسطے حج ضروری ہے. تو حج ضرور کر کے آوے. حج اسلام دے 5 رکن وچوں ایک رکن ہے. نماز روزہ حج زکات یہ ساری رکن انہاں وچوں ایک رکن حج دا بھی ہے. فرمایا کہ حج بھی فرض ہے حج بھی ادا کرنا ہے صاحب استطاعت میں. ہن پہ صاحب استطاعت کون ہے؟ اج بات مفسر فرماتے ہیں کہ حج ہر ایک ضروری ہے. نہ حج اودے تے ضروری ہے کہ کوئی طاقت ہوے بھائی جب وہ کھاون آپ گھر کو نہیں ہوے وہ کیویں حج تے جا سکتا ہے. تے فرمایا کہ صرف حج اودے واسطے ضروری ہے کہ جڑا صاحب استطاعت ہوے جڑا حج دی طاقت رکھدا ہوے. نبی پاک علیہ السلام تے 9 ہجری نو حج فرض ہویا. 9 ہجری حضور تے جو حج فرض ہویا نا نبی پاک کی زندگی وچ ایک مرتبہ حج فرمایا. اپنی ظاہری پوری زندگی دے اندر حضور نے ایک مرتبہ حج کیتا. نبی پاک علیہ السلام 9 ہجری نو حج فرض ہویا. حضور نے حج کیتا تے اسلام دے اندر اور پر یہ امت نوں دسیا کہ ضروری نہیں کہ بندہ 10 واری حج کر کے آوے تے پھر آ کے میں حاجی ہاں. نہ فرمایا کہ ایک باری حج ضروری ہے حج فرض ایک باری تو ایک باری حج کرا تیرا حج قبول ہو جاوے گا. ضروری نہیں کہ تو 10 مرتبہ جاوے میں. ہاں صاحب استطاعت اگر طاقت رکھنا ہے اتنی طاقت تیرے اندر ہے کہ تو بار بار جاوے تے فرمایا کہ تو ضرور جا ضرور بار بار اللہ دے گھر جا مگر ایک باری زندگی دے اندر بندہ کہ میں مال چوری جاواں صدقہ اور مال اتنا اکٹھا کر لواں کہ میرے کو مال ہی مال ہوے صدقہ بھی بندہ نہ لیندا ہوے زکات نہ لیندا ہوے صاحب استطاعت ہوے طاقت رکھدا ہوے تے بندہ آکھے کہ میں نہ جی نہ میں حج نہیں جانا میں اپنے بچیاں کا سوچا کہ حج دا سوچا تے فرمایا حضور نے فرمایا وہ بندہ گناہگار ہوے گا. وہ گناہگار ہوے گا جڑا طاقت بھی رکھدا ہوے مگر اس رب دے گھر دی زیارت واسطے نہ جاوے حج کرن واسطے نہ جاوے. تے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانوں کی حاجی بنا دے تے جلدی بنا دے. اسی نہیں جا سکے یا اللہ حج آ گیا اسی نہیں جا سکے یا اللہ مسجد وچ بیٹھے ہیں جگہ بھی پاک ہے باوضو بیٹھے ہیں ہے بھی پاک ہے جگہ بھی پاک تے بیٹھے ہیں یا اللہ سے دعا کرتے ہیں اگلے سال سانو سارے حاجی بنا دے سانو حاجی بنا دے. نوجوانوں کی آیات بینات پر اللہ نے فرمایا کہ ولی اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا.
فرمایا کہ لوگوں نے واسطے اس گھر کا حج فرض کیتا. اللہ نے فرمایا کوئی انسان جو طاقت دیتی ہوگی بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لے کے آئے تے ایک مرحلہ الگ مرحلہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لے کے آئے تے اللہ نے کعبہ بنوایا. پھر حضرت نوح علیہ السلام دی واری آئی تے وہ غرق ہو گئی. ساری قوم نوح برباد جو قوم نوح کے اندر کشتی کے اندر بیٹھ گئے تے ساری قوم تباہ تے برباد ہو گئی. ہر پاسے پانی پانی آ گیا. تے پھر اللہ نے ابراہیم کو فرمایا کہ اے ابراہیم پھر کعبہ دوبارہ بنا. جڑا باب آدم نے کعبہ بنایا وہ اللہ نے آسمان تے اٹھا لیا. پھر جو اس آسمان تے لے گئے. ایک بات کا مسئلہ ہے او اگلی بات کر دے ماں. اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اپنی سواری اتے بیٹھے تخت اتے بیٹھے. آپ تخت اتے سواری کرتے ہیں تے آپ کا تخت ہوا دے وچ اڑدا ہے تے جتھے اللہ نے نبی سلیمان نے جانا ہوتا ہے تخت اتے پہنچا دیتا ہے. اور اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام تخت تے بیٹھے تھے. آپ کا تخت مکے دے اندر کعبے دے قریب کو گزر گیا. کعبے تو قریب کو گزریا تے جو کعبے دے قریب کو گزریا نا تخت تے کعبے نے عرض کی یا اللہ تیرا سلیمان نبی گزر گیا تے یا اللہ میرے گھر نہیں آیا. یا اللہ تیرے گھر نہیں آیا. اس کعبے کو دیکھنے نہیں آیا تے سلیمان قریب کو گزر گیا. اللہ فرمایا کی ہویا جو سلیمان قریب کو گزر گیا. فرمایا آخری نبی کی امت آوے گی انہاں دے سینے دے وچ کعبہ تے عشق کی انج دا بات دیواں گا. اوتھے پھر روندے تیرے گھر دی زیارت کرن آن گے. اوتھے روندے دل بلاندے تیرے گھر دی زیارت کرن آن گے. کی ہویا کعبہ تے تیرے کول نہیں آیا سلیمان. ایسا کعبے نال اللہ نے امت کو پیار حضور دی امت کو ایسا کعبے نال پیار. میں یقین کرو میں دیکھ کے آیا کہ 5 سال کا بچہ بھی روندا ہی ہوے گا تے 80 سال کا بوڑھا بابا بھی روندا ہوے گا اس ویلے تو کعبہ چھوڑ کے آنا ہوے. یقین کریا جی ایسا کعبے کی عزت ایسا کعبے نال محبت ہے ایسی کعبے نال پیار اور ایسا کعبے نال محبت ہے. نوجوانوں حاجی جو حج کر کے آندا نا حاجی حج کر حضور نے فرمایا کہ جو حاجی حج کر کے واپس آندا نا تم آپ ملن جایا کرو. اے نہ آکھیا کرو حاجی حج کر کے آیا کہ ہن ساڈے کول آ گئے تے سانو آپ آ کے ملے. فرمایا نا نا فرمایا حاجی جو حج کر کے آندا نا تے اے جو گناہاں تو پاک ہو گیا نا کہ جڑا بچہ ماں دے پیٹ جو اج پیدا ہویا ہوے بالکل پاک گناہاں تو. فرمایا اے پاک ہو کے آندا ہے حاجی جو حج کر کے آندا ہے. تے حضور نے فرمایا جو حاجی حج کر کے آندا ہے نا تے اودے کول اپنی بخشش واسطے دعا کرایا کرو. کیوں او تے آپ بخشیا ہے وہ اللہ دے گھروں آیا آپ تے بخشیا ہے. ہو سکدا ہے ساڈے واسطے دعا کرے ساڈی بھی بخشی دا وسیلہ بن جاوے. ساڈی بھی ہو سکدا ہے کہ وسیلہ بخشی دا بن جاوے. نوجوانوں ہن آدم علیہ السلام آؤ میں تمہیں شروع تو گل سنا دیواں. اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے فرشتوں کو آخیا فرشتوں کیا میں دنیا میں انسان بنا لواں. تو فرشتوں نے آخیا سی اللہ نہ بناوی زمین تے خون ریزی کرن گے زمین تے فساد کرن گے خون جھگڑا لڑائی کرن گے. یا میں انسان بولے انسان نہ بناوی. اللہ نے فرمایا کہ فرشتے جو میں جانتا تسی نہیں جانتے. فرشتوں نے کیا کہ یا اللہ انسان اللہ نے فرمایا فرشتے جو میں جانتا تسی نہیں جانتے. ہن نوجوان اللہ نے جو باب آدم کو دنیا میں بھیجیا نا باب آدم کو بنایا اللہ نے پہلا انسان بنایا کائنات کا سب تو پہلا انسان بنایا. ہن فرشتوں کو فکر لگ گئی اللہ نے انسان سے بنایا تے اساں کہ یا اللہ نہ بناوی. اللہ نے انسان تے بنا لیا ہوئے سن رب ناراض ہو گیا. اساں رب نے حکم دی ادھوری کی اساں رب کو آکھیا نہ بناوی. رب نے بندہ بنایا تو ہو سکتا ہے رب سن ناراض ہو گیا ہوگا. ہن فرشتوں نے فکر لگ گئی کہ ہو سکتا ہے رب سن ناراض ہو گیا. ہن نوجوانوں جدوں فرشتوں نے ہن آسمان تے ایک کعبہ سی جتے ہن کعبہ نہ بنیا سعودیہ دے اندر جتے ہن کعبہ کے بالکل اوپر کے کعبہ ہے جے اسی امت طواف کر جاندی ہیں پہلے اندر امت طواف کرتی ہے نا ایسے طرح تے فرشتے بھی طواف کرتے ہیں اس گردش چکر لگاتے ہیں جڑا آسمان تے جڑا ادھر بالکل اوپر ہے. ہن فرشتوں نے فکر لگ گئی ہو سکتا ہے ساڈا رب ناراض ہو گیا ہوگا. فرشتوں نے کی کیتا اس گھر کا طواف کرن لگ پے چکر لگان لگ پے اس گھر کا طواف کرن لگ پے. اللہ فرمایا ایک ہی پہ کرتے ہو. فرمایا فرشتوں بولے اے کی پہ کرتے ہو. تو فرشتے آج بھی کہ اللہ اسی فکر لگ گئی سانو پریشانی لگ گئی یا اللہ ہو سکتا ہے تو ساڈا ناراض نہ ہو گیا ہوگا. تے اللہ نے پھر قرآن میں آیات تعریف فرمائی حال کے متعلق ہن پر یہ قرآن میں بڑی سوچا بولو سبحان اللہ. انہیں تھوڑا اونچا بولو سبحان اللہ. مجھے پتہ ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ انتظامیہ نے تو واسطے اے سی لگایا ہے تے اے سی ٹھنڈی موسم میں گرمی تے چلو ہے یہ نہیں کہ گرمی نہیں ہے مگر جو کچھ نہ کچھ سارا بنیا کہ نہیں بنیا تے تسی ایک بار اونچا بولو سبحان اللہ تو پتہ چلے گا جلدی جاگ دی موت نہ ہوگا. بہت اونچا بولو سبحان اللہ.
نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پروردگار نے فرمایا ایسا ایک موقع کعبہ بنایا. فرمایا اس سے بالکل اوپر جیسا ایک کعبہ بنایا. عرض کی دیا اللہ کعبے کی شان ہے. اللہ نے فرمایا جرا سا آسمان تے کعبہ بنایا. فرمایا جدو میں حکم دیتا فرشتوں کیا میں بندہ بنا لواں. فرشتے عرض کی دیا اللہ نہ بناوی خون ریزی کرے گا, یا اللہ نہ بناوی یا اللہ دنیا تے فساد کرے گا. اللہ نے فرمایا جدو بندہ بنایا فرشتے نو ہن فکر لگ گئی اساں رب دے حکم دیا دوجی کیتی ہے, اساں اپنے رب دا حکم نہ منیا. فرشتے ہن اس گھر دا چکر پہ لگاندے نے, فرشتے ہن اس گھر دا طواف کری جا رہے. ہن فرشتیاں نو فکر لگ گئی کہن لگے یا اللہ ساڈے نال ناراض ہے. اللہ نے فرمایا نا نا فرشتوں میں تو ناراض کوئی نہیں. فرشتے ہن اس گھر دا طواف کری جا رہے. اللہ فرمایا جی فرشتے تسی معافی لین واسطے اس گھر دا طواف پہ کر دیو, میں دنیا دی دنیا نو بھی بسانے, میں دنیا دے اندر بھی نشان بھیجنے نے. جویں تسی میرے کول معافی منگدے ہو ایویں میں زمین تے بھی کعبہ بناواں گا. جویں تسی ناراض کر کے ایتھے راضی کرنے ہوندے ہو ایویں جڑی دنیا چ قوم ہوے گی جویں دنیا دے نشان ہون گے جدوں او بھی مینوں ناراض کر لین او بھی کعبے آیا کرنگے. میں انہاں دے گناہ معاف کر دیواں گا, میں انہاں دی بخشش کر دیواں گا. نو جدوں اللہ نے کعبہ زمین تے بنایا اللہ نے فرمایا آدم نے کعبہ بنا دے. بابا آدم نے کعبہ بنایا. نو جدوں فرشتے نال لگ کے آدم نے کعبہ بنایا. جدوں کعبہ مکمل ہویا ان فرشتے بھی طواف کرتے, نبی بھی طواف پہ کر دے. ان کعبہ مکمل ہویا. آؤ اگلی بات بھی عرض کر دیواں جدوں کعبہ مکمل ہویا کعبہ مکمل ہویا. نو جدوں وقت گزرتا جا رہا ہے جدوں حضرت نوح علیہ السلام پر ویلا آیا جدوں ساری قوم گھر کے ہو گئی, جدوں ساری قوم گھر کے ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام جو میری کشتی کے اندر سوار لوگ وہی صرف بچ گئے, باقی ساری قوم گھر کے ہو گئی. صرف وہ بچے میری کشتی کے اندر نے. ان آج دنیا جو کعبہ ہے اللہ نے حکم نے کعبہ آسمان پہ چلا گیا. نو جب وقت گزرتا گیا پھر دنیا آباد ہو گئی. پھر ابراہیم دی واری آئی. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم زمین میں پھر کعبہ بنا دے. عرض کی دی اللہ کتنے بناواں یا اللہ نشان دے کوئی نہیں, یا اللہ دس میں کتنے بناواں, یا اللہ پہلا جڑا کعبہ بنیا او دے نشان مک گئے, یا اللہ دس میں کعبہ کتنے بناواں. اللہ فرمایا جبریل, اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جلدی آ جا. عرض کی دی اللہ حکم ہوئے فرمایا ابراہیم ہن کعبہ پہ بنا دے. ابراہیم نے ہن کعبہ بنا دے. جا جتے پہلے کعبہ سی اوتھے ہن جا کے پھر نشان لگا دے. جبریل نے آ کے کعبے دی جگہ تے نشان لگائے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنائی جا رہے. نوجوان یہودیاں اپنے آپ تے مان سی کہنے ساڈا بیت المقدس افضل ہے, ساڈا او پہلا قبلہ افضل ہے. نبی کہندا ساڈا آپ قبلہ افضل ہے. فرشتے کہندے ساڈا او قبلہ افضل ہے, ساڈا او بیت المقدس, ساڈا او کعبہ افضل ہے. نوجوان یہودی کہندے ساڈا بیت المقدس افضل ہے. نوجوان ابراہیم فرماندے نے ساڈا کعبہ افضل ہے. عرض کی دی اللہ تیرا جگہ افضل ہے کیڑی افضل ہے. اللہ فرمایا ہے تے بیت المقدس بھی افضل ہے. فرمایا او تو جنہاں نے بنایا انہوں سلیمان نبی نے بنوایا. اے کعبہ بھی افضل ہے, اینو اللہ نے بنوایا تے جنے بنایا او اللہ دا نبی ابراہیم. سبحان اللہ. فرمایا کہ جنے وہ گھر بنایا وہ بھی افضل, بیت المقدس بھی افضل, ایک گھر بھی افضل ہے. تو دو بھی گھر کہ میں تو جانتی دس دیواں کہ بیت المقدس سارے نبیوں کا قبلہ سی, سارے نبی جتنے گزر گئے سارے کا قبلہ بیت المقدس. تے فرشتیاں نے یہودیاں اپنے آپ تے بڑا مان سی تو حضور دنیا تے تشریف لے آئے تے یہودیاں نے مینا مارنا کہ ہے تے ساڈا بیت المقدس ساڈے قبلے ول جس کر کے نماز پڑھدے ہو.
تے حضور دا پھر خیال بنیا تے حضور نے نماز پڑھتے ہیں کعبے والوں اپنا رخ بیت المقدس کو چھوڑیا تے کعبے وال کر لے ایک لمبی تقریر تے بحث لا دے پھر کدے عرض کراں گا او اگلی بات عرض کرتے ہیں ہن نو جدوں کعبہ بنیا ہن اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہویا کہ کعبہ بناؤ کی بناؤ کعبہ ہن کعبہ بنانے تے نشان بھی لگ گئے تے ابراہیم علیہ السلام نے ہن کعبہ بنا رہے اس کعبہ بنا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے ہن کعبہ بنانا شروع کیتا اسماعیل تے ابراہیم دونوں باپ تے بیٹے دونوں باپ تے پتر کعبہ بنا رہے رب دا گھر بنا رہے کہتے کہ یا اللہ میں باپ تے میرا پتر اسماعیل اسی کعبہ پہ بنانے ہیں تے یا اللہ گرمی کی شدت بھی بڑی تو دھوپ بھی بڑی گرمی بھی بڑی تے اللہ نے ایک بدل حکم دیتا کہ انہاں نہ سایہ کر دے سایہ کر دے اس بدل ٹکڑے نے سایہ کیتا بدل ہم ٹکڑا سایہ کیتا جب تک کعبہ مکمل نہیں نہ ہویا جب تک اس سایہ کر کے نال ابراہیم علیہ السلام کو سایہ کر کے ہر ایک نال لیتا سی اور جب کعبہ مکمل ہویا تے بدل نے ٹکڑے نے کیتی یا اللہ تیرا گھر بنیا میں بدل یا اللہ میں رکھوالی کیتی میں آسمان سے سایہ کردا رہیا کہ یا اللہ میرا بھی کوئی انعام بن جائے میرا بھی تو انعام ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ جب بدل نے ٹکڑے بندے کو ایسا انعام دین لگا کہ جب تک تو اس انعام کی رکھوالی کرے گا تو یاد ہی کرے گا اور کہ اللہ انعام کیے فرمایا انعام اے کہ جو میرا آخری نبی محمد آوے گا نا تو آخری نبی جتھے جتھے ٹریا کرے گا تو بدل کا سایہ کر کے نال ٹریا کرے گا تو نال ٹریا کرے گا کہ کوئی بدل نہ ٹکرے کہ جو حضور ٹردے سن بدل کا ٹکڑا سایہ کر کے حضور دے نال ٹردا سی حضور دے نال یہ بھی ایک لمبی تقریر ہے ایک کدے عرض کراں گا اور اگلی بات کرتے ہیں کعبہ بنا رہے ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نو جدوں کعبہ بنیا تے حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے جڑے اتنی دیواراں کر لیا نا کعبے دیاں کہ ہن ہاتھ اوپر نہیں لگ رہا یعنی کہ پتھر اوپر نہیں لگ رہے کعبے دے تے دعا عرض کی یا اللہ ہن کعبہ تے سی بنا رہے تے یا اللہ نہ کوئی گول نہ کوئی رسی تے یا اللہ ہن اگے کیویں بنائیے اوتے کیویں پتھر لگائیے یا اللہ کوئی انتظام کرنا اسی ان اوتے کیویں پتھر لگائیے اللہ نے جبریل کو حکم دیتا جبریل نے کہا جی مولا فرمایا کہ جا نا جنت سے تو پتھر لے جا جبریل پتھر لے کے آئے پتھر لے کے آگے نوجوان ابراہیم نے جب پتھر لے کر نہ کیا پتھر موم ہویا نو مقام ابراہیم وہ پتھر جڑا مقام ابراہیم اونوں مقام ابراہیم کیا جاتا ہے جڑے ویلے پتھر موم ہویا اس نے نبی ابراہیم دے قدم لگ کے نوجوان ابراہیم جڑے پتھر دے کرے پتھر ہوا چ اڑیا سبحان اللہ پتھر ہوا چ بلند ہویا ابراہیم علیہ السلام دے سارے لوگ ویکھدے اسماعیل پتر بھی پیا ویکھدا ہے نوجوان سارے نے ویکھیا جڑے ویلے ہوا دے وچ پتھر بلند ہویا سارے میرے کھڑے نے ان پتھر بلند ہویا ان اسماعیل علیہ السلام گالا بھی دیتی جا رہے اٹا بھی دیتی جا رہے پرو پتھر بھی دیتی جا رہے ان ابراہیم پتھر دے اونچے ہوں گے آپ کعبہ بنائی جا رہے ان ابراہیم کعبہ بنائی جا رہے ابراہیم ان کعبہ بنائی جا رہے اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فرمائے مقام ابراہیم مصلی فرمائے مقام ابراہیم مصلی بنا دیو انہوں مقام ابراہیم بنا دیو پتھر دی آشان کو انہوں مقام ابراہیم یعنی کہ اس مقام پتھر نو بھی کعبے دے قریب لگایا گیا آج بھی نشان اسی طرح موجود ہے جنہاں ویکھیا ہوئے گا انہوں نے پتہ ہے کہ آج بھی وہ نشان اسی طرح موجود ہے اسی طرح نوجوانوں اتنا ایک محبت کی گل عرض کرتا جاواں کہ ہے تے پتھر ہے تے تساں دیکھیا ہوئے گا کہ قریب انہوں نے شیشہ لگا دیتا اسی پھر بھی جانے ہیں اسی چوم کے آنے ہیں کیوں کعبہ بھی پتھر مقام ابراہیمی پتھر وہ جڑا کعبے دے وچ حجر اسود لگا ہے تے وہ بھی پتھر اسی کدے انہوں پہ چومنے ہیں کدے انہوں پہ چومنے ہیں کدے کعبے نوں پہ چومنے ہیں کیوں اسی بت پرست نہیں نا کافر تے ایک کر دے سن اپنے بتاں دی پوجا کر دے تے اپنے رباں نوں من دے سن اسی کو بت پرست نہیں نا اسی پر کیوں چوم کے آندے ہیں کدے کعبے نوں پہ چومنے ہیں کدے مقام ابراہیم نوں پہ چومنے ہیں کدے انہوں حجر اسود پہ چومنے ہیں ایدی کی وجہ ہے آؤ میں نے عرض کر دے گا یہ بھی وجہ دس دے گا اسی اس واسطے نہیں چومدے ہیں تے پتھر نے
بھائی اتنے زیادہ پتھر ہم ادھر چلے جاؤ آزاد کشمیر والی سائڈ اتنی سونیاں پہاڑیاں اسی نہیں کرے چنیاں کیوں چنی گئی اسی وہ جڑے پتھر نے نا اس واسطے چننے کہ وہ اللہ نے نبیوں نے چنیا ہو جائے سبحان اللہ کسی نے نبی نے پاؤں رکھیا ہے انہوں عظمت مل گئی کسی نبی نے ہونٹ لگائے انہوں عظمت مل گئی کسی نبی نے ہاتھ نال پورا کعبہ بنایا انہوں بھی عظمتاں مل گئیاں اسی جو کوئی نظارے جو زیادہ کرن جانے جنہیں نبیوں نے سارے واسطے رکھیا ہوئیاں نے اسی تے اس واسطے انہاں نوں چومنے یا انہاں نے اس واسطے ویکھ جانے ہاں نوجوانوں او اگلی بات کروں کرا ہن ابراہیم علیہ السلام نے نا کعبہ بنایا ہن کعبہ توجہ ہے نا بھائی کعبہ بنایا جدو کعبہ ہن بنائی جا رہے ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنایا مکمل ہویا تے کیتی اللہ ہن میں اپنے گھر جاواں سبحان اللہ یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہن میں اپنے گھر جاواں اللہ فرمایا بن گیا تے کی ہویا ہن ایتھے لوگاں نے رکوع بھی کرنا آنا ہے سجود بھی کرنا آنا ہے طواف بھی کرنا آنا ہے تے میرے گھر دی جاندی والی صفائی نہیں کر جاندا سبحان اللہ جاندی والی میرے گھر دی دیکھو اللہ فرماتا ہے جاندی والی میرے گھر دی صفائی نہیں کر جاندا ابراہیم نبی تے فرماندے نے جاندی والی میرے گھر دی صفائی نہیں کر جاندا ابراہیم نے کہتی اللہ جویں حکم ہوے جویں حکم ہوے نوجوان ابراہیم تے اسماعیل پورے اللہ دے گھر دی صفائی کیتی تے اسماعیل ابراہیم تے اسماعیل دی گل ہے نا تے جو محمد دی واری آئی نا تے اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَ خُبْتَ تَطْهِيرًا تے ابراہیم دی گل تے اللہ نے فرمایا کہ جاندی واری میرے گھر دی صفائی کر جا تے محمد دی واری آئی تے فرمایا وَيُطَهِّرَ خُبْتَ تَطْهِيرًا سنے تیرا گھر میں آپ ہی پاک کر دیواں گا آپ ہی پاک کر دیواں گا وَيُطَهِّرَ خُبْتَ تَطْهِيرًا دیکھو نبی دی شاناں دیکھو نبی پاک دی شاناں فرمایا کہ تیرا گھر سونے میں آپ ہی پاک کر دیواں گا کملی والے اسی آپ ہی پاک کران گے نوجوانوں ہن کعبہ بنیا صفائی مکمل ہو گئی ہن اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ مولا حکم ہوئے فرمایا ہن نا ایک پتھر تے کھڑا ہو جا پتھر تے کھڑے ہوئے پتھر بلند ہویا فرمایا کہ ایتھے کھڑا ہو کے نا آواز مار کی مار آواز مار عرض کی اللہ آواز کی مانا فرمایا کہ آواز مار ایک دفعہ کی آواز مارا فرمایا کہ آواز مار کے رب دا گھر بنے تے ایتھے رکوع بھی کرو سجود بھی کرو تے اس گھر آگے طواف بھی کرو ہن دو ایک باپ تے ایک پتر ابراہیم تے اسماعیل اس ویلے موجود سن جدوں آواز ماری کوئی نہیں اس ویلے اوتھے موجود ہن ابراہیم دے دل تے خیال آیا یا اللہ آواز کیوں مارا تے ہے کوئی نہیں میں یا میرا پتر ہے تے نظر ہی نہیں بھی آ رہا تے آواز کیوں مارا اللہ فرمایا ابراہیم تو آواز تے مار میں بھی تینوں کہنا تو آواز تے مار نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری کہنے لگے اے اللہ دا گھر بنے ایتھے آ کے رکوع بھی کریا جے سجود بھی کریا جے اس گھر دا آ کے طواف بھی کریا جے نوجوان ابراہیم نے آواز ماری علماء نے جنہیں اپنی ماں دے شکم دے اندر بچے اجے دنیا دے بھی نہیں آئے انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی کائنات جتھے جتھے لوگ بس رہے نے سارے دا آواز ابراہیم دی سن لئی اجے جڑے آلمیروان دے بچے نے جڑے ہر دنیا تے نہیں ہے انہاں بھی آواز سن لئی جنہیں ایک باری سنی انہیں ایک باری لبیک کا کیا ایک باری حاضر ہوئے گا جنہیں دو باری سنی دو باری لبیک کا کیا ابراہیم دی لبیک لبیک کا کیا دو باری انہیں حاضر ہوئے گا جنہیں جتنی بار سنی اتنی بار حاضر ہوئے گا نوجوان محبت دی بات بھی عرض کرتا جانا ابراہیم نبی نے آواز ماری لوگوں نے بھی سن لیا نے ہوتے ہے بھی کوئی نہیں ماما دے بچے جڑے شکم کے اندر انہاں بھی سن لیا نے ہوتے کوئی ہے بھی نہیں یار سچی دسیا جے ابراہیم آواز مارے امت سن سکتی ہے امت آواز مارے محمد بھی سن سبحان اللہ نبی آواز مارے تے امت تے امت آواز مارے تے سن سکتے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں سندا نبی آواز مارے امت بھی سن دے تے امت آواز مارے تے مدینے نبی نہیں سن سکدا یقیناً سن سکدا ہے یقیناً سن سکتا ہے ہن ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری تے جتنا پیغام فرمایا نا کس گھر تا کہ جتنی بار وہ آواز سنی نا انہیں لبیک جتنی بار آکھیا وہ اتنی بار حاضر ہوے گا اس اللہ دے گھر دے اندر اتنی بار حاضر ہوے گا جنہیں جتنی بار آواز سنی ہوے گی اور اگلی بات کر دے ہن کعبہ بنیا مکمل ہویا ہن اب کہ اللہ تیرے گھر دی صفائی بھی ہو گئی سارا کچھ ہو گیا ہن یا اللہ اسی اپنے گھر جائیے ابراہیم علیہ السلام دا ہن گھر بنایا
تے دل چ خیال آیا کہ گھر تے بنا لیا پر جڑا طواف کرنا ہے اس گھر دا تے کوئی نشانی تے ایسی ہے نہیں کہ جڑا جتھوں آوے جتھے مرضی آ کے شروع کر دے طواف. کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے نا, کوئی نشان بھی ہونا چاہیے کہ ایتھوں طواف شروع کیتا سی ایتھے ہی آ کے آخر ہو گئی, یعنی کہ ایتھے ہی آغاز کیتا ایتھے ہی اختتام ہو گئے, ایتھے ہی بس اپنا چکر پورا, یعنی کہ کوئی نشان بھی ہونا چاہیے کہ جتھوں چکر شروع کیتا تے جتھے آ کے مکایا تو کوئی نشان بھی ہونا چاہیے. ابراہیم نے اپنے پتر اسماعیل کو آخیا کہ باروں پتھر لے کے آئی, باروں نوجوانوں تمہیں پتہ ہوئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں کعبہ بنایا تے وقت گزرن دے نال نال جدوں کافراں نے بت لگائے نا, بت خانے کعبے دے اندر جدوں بت رکھے نمرود دے حکم دے مطابق تے ابراہیم علیہ السلام نے جدوں کعبہ مکمل کیتا صفائی کر کے ساری تے اپنے پتر اسماعیل کو فرماتے ہیں جتنے بت ہیں انہاں نوں بار سچ ہے تے وہ بھی پتھر ہے تے بت بھی پتھر فرمانے سارے بار سچ دے تے جدوں بار سدائے سارے پتھر بال پھینک دیتے تے اپنے پتر اسماعیل کو فرماتے ہیں او جڑا پتھر پیا نا وہ سامنے وہ بار والا ان اندر لے کے آ جا, انہوں اندر لے کے آ جا, ہے اے بھی پتھر ہے اے بھی پتھر, اے بھی پتھر تے ایک باہر سٹایا جا رہا ہے ایک اندر آکھیا جا رہا ہے کہ اندر لے کے آیا ہے تو دو بھی پتھر ایدی کی وجہ نوجوانوں پتہ چلیا کہ جدوں نسبت اللہ والے نہ ہو جائے نا تے انسان دی بات بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. او دی نمرود نہ نسبت سی باہر سٹیا گیا, ایدی اس پتھر دی نبی نے نسبت, اس پتھر نو نبی نے بلایا اور یہ پتھر اندر لگیا. پتہ چلیا کہ جدوں نسبت اللہ والے نہ ہو جائے تے اپنی شاناں دے مقام ہی بدل جاندے نے, اپنی شاناں دے مقام بدل جاندے نے. نوجوانوں ابراہیم علیہ السلام نے نا پتھر بنایا, وہ کعبہ بنایا, پتھر لگا کے آپ نے کعبہ تعمیر کیتا, وہ سارا کعبہ تیار ہویا. میں نا آپ جاندے جاندے تو ایک نا پریت دی گل عرض کردا جاواں ابراہیم دے متعلق ہی سنا دے میں جی آپ کو تے. سبحان اللہ. چلو یہ بھی سبحان اللہ تے نا گل سنائی جاندی ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ہن ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن آپ اتنے امیر اللہ نے نبی ابراہیم کہ آپ کو نا 12,000 بکریاں سن. ابراہیم علیہ السلام کو بکری کی غلط کر رہے ہیں, بس چھوڑ کے گزر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بکریاں؟ 12,000 بکریاں. آپ نے انہاں بکریاں دے گلیاں دے اندر اتنا زیور اتنا سونا لٹکایا کہ جدی ہاتھ بھی کوئی نہیں, اتنا سونا. کسی نے ابراہیم کو پوچھا کہ ابراہیم آج سونا پہنن واسطے وے ایک سونا اتنا مہنگا ہے, تو اپنی بکریاں دے گلے تے آپ کو پا کے پھرنا ہے. ابراہیم نے فرمایا دنیا دی شے ہے نا جتے سونی لگدی ہے میں اوتھے رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. جتے سونی لگدی ہے میں اوتھے ہی رکھی ہوں. 12,000 بکریاں. اتنا امیر اللہ نے نبی ابراہیم فرشتیاں کی یا اللہ ابراہیم اتنا امیر ہے یا اللہ نبی ہے اتنا امیر بنایا یا اللہ انہوں نے پیسے نہ تے مال نہ بڑا پیار 12,000 بکریاں نے. اللہ فرمایا نا ابراہیم تو اپنے رب نے علاوہ کس نال پیار کوئی نہیں, دولت نال پیار ہی کوئی نہیں. ان کے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ اتنا آکھیا نا تے فرشتیاں نے کہا یا اللہ جے تیرا حکم ہوے تے اسی ابراہیم نو آزما لیں گے. اللہ فرمایا جاؤ آزما لو, جاؤ آزما لو, تسی بھی آزما لو ابراہیم نو. فرشتے نا انسانی لبادہ اور کے آگے انسانی بیس بنا کے آگے ابراہیم علیہ السلام نے نا کولوں نہیں گزرے. نوجوان جڑے ابراہیم دے کولوں نہیں فرشتے گزرے نالے پڑھدے نے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. نوجوان والے آ رہی اللہ ہو دے آواز آیا کلی مست فقیر وچوں فرشتے پڑھتے جا رہے اللہ ہو اللہ ہو دی آواز لگائی جا رہے. ابراہیم نے جب اللہ کا ذکر سنیا قریب جا کے فرماتے نے ایک باری پھر سنایا جے. فرشتے کہنے لگے نا کوئی قیمت لگ دی ہے. ابراہیم فرماتے نے میرے کو 12,000 بکریاں نے 6 تواڈیاں 6 میریاں کوئی یاد ذکر سنایا جے. نوجوان فرشتیاں نے 6,000 بکریاں رکھ لیا نالے پھر پڑھتے نے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے جا رہے. ابراہیم نے جڑے نبی اللہ دا ذکر سنیا اللہ دے نبی نے جڑے ویلے اللہ دا ذکر سنیا ابراہیم نے جڑے اپنے رب دا ذکر سنیا اللہ ہو دی آواز لگائیاں. ابراہیم ہن بے ہوش ہو گئے جڑے ویلے زمین تے گرے جڑے ویلے ہوش ہی فرماندے نے ایک باری پھر
نو دتیاں باقی 6000 بھی تو ہانو دتیاں میرے اپنے رب دا حکم تے رب دا ذکر سنا لے ہن ابراہیم نے پھر بکریاں دے کے ذکر سنیا پھر اللہ ہو دیا سلام لگائی جا رہے پھر اللہ ہو بندے جا رہے نوجوان جڑے ابراہیم اللہ دا ذکر سن کے بے ہوش ہو گئے جڑے ویلے ہوش آیا ابراہیم فرماندے نے مینوں یاد دا ذکر سنایا جے رشتے کہن لگے کوئی قیمت لگدی ہے کوئی قیمت لگدی ہے ایویں ذکر نہیں سنایا جاتا ابراہیم فرماندے نے میرے کول تے ہن ہے ہی کوئی نہیں ہن ایویں کر لیندے مینوں رب دا ذکر سنایا جے میں تو ہڈیاں بکریاں چاریا کراں بس رب دا ذکر سنا دے فرشتے سارے اپنی اصل حالت وچ آ گئے کہنے لگے نبی اللہ اسی اللہ دے حکم دے مطابق اللہ کو پوچھ کے آیا اسی کوئی انسان نہیں اسی فرشتے ہاں اسی تہاڈا امتحان لینا آیا اے ابراہیم تسی اپنے امتحان وچ پاس ہو گئے میں دسیا نا 5 امتحان اللہ دے نبی ابراہیم تے آئے ابراہیم تے 5 امتحان پوری زندگی لگ گئی 5 امتحان دیندے آ تے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم کا زندگی کی کوئی سکھ دا ویلا بھی گزریا تے فرمانے سن کوئی سکھ نے 40 دن گزرے جڑے میں آگے جو گزار کے آیا جڑے میں آگے جو گزار کے آیا پچھلے جمعہ تو بعد تو نے ساری گلاں سنائیاں او اگے عرض کردا جاواں اے او ابراہیم جڑا رب نال اتنا پیار کردا ہے اتنا رب نال پیار کردا ہے نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے ہن کعبہ بنایا نا کعبہ مکمل ہو گیا سارا کعبہ بن گیا ہن ایتھے لوگوں نے حج کرنا آنا طواف کرنا آنا کسی نے رکوع کرنا آنا تے کسی نے سجود کرنا آنا تے سارے لوگوں نے کوئی نہ کوئی عبادت کرنا آنی ہن ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تے دل وچ خیال کیے کوئی نشانی بھی ہوے کوئی جگہ ایسی ہوے کہ جتھے بندے نوں پتہ ہوے کہ میں طواف ایتھوں شروع کیتا تے ایتھے ہی آگے ختم کرنا ہے تے ابراہیم نے دل وچ خیال ہے تے اللہ فرمائے جبریل کہ مولا حکم ہوے فرمایا یا اللہ حکم ہوے جبریل اللہ نے جتوں بھی نبیوں کو بھیجیا جبریل کو بھیجیا جبریل کو خادم بنا کے اللہ نے جبریل کو بنائے حضور کی خدمت واسطے تھی مگر جبریل کی ڈیوٹی اس طرح لگ گئی کہ جتنے بھی نبی آئے سارے دی خدمت جبریل ہی کرتا رہا اللہ فرمائے جبریل جی مولا حکم ہوے ایک وہ جبریل ہے کہ اس حضور نے ایک دن جبریل کو پوچھا کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے تیری عمر کتنی ہے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ عمر کا نہیں پتا پر اتنا پتہ ہے کہ ایک دن تارا آسمان دے 70,000 سال دے بعد ایک دفعہ چڑھتا ہے یا رسول اللہ میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے میں 72,000 یا رسول اللہ آپ کے اندازہ لا رہے مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے بس اتنا پتہ ہے کہ 70,000 سال دے بعد ایک تارا چڑھتے میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے حضور نے فرمایا پتہ ہے جبریل وہ تارا کون ہے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا فرمایا وہ تارا میں محمد میں ہی وہ تارا محمد اے او جبریل ہے خادم بن کے ہر نبی دی والی خادم بن کے آیا ہوں عرض کی اللہ حکم ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل جا جنت وچ کو پتھر لے جا پتھر لے جا ہن میں دساں پتھر دی نشان کہ وہ پتھر گرا جڑا جنت وچ دوسری مرتبہ آیا اللہ فرمایا جبریل پتھر لے جا ہن جبریل پتھر لے کے آن لگے کہ او پتھر ہے کہ عالم ارواح دے اندر جتنے بھی نبی سن نا عالم ارواح دے اندر سارے دے دل اس کے پتھر دے وچ رکھ کے دھوئے گئے ہیں یہ او پتھر ہے یہ او پتھر ہے نوجوان جبریل پتھر لے کے زمین دے آئے اللہ دے نبی ابراہیم نے پتھر جڑے رکھے عرض کی یا اللہ ہن پتھر تے آ گئے یا اللہ دس دا ہن اس پتھر کو کتے رکھا اللہ فرمائے جبریل اس پتھر کو سمندر وچ لگا دے ہن جبریل نے پتھر تو کرے چ لگایا ہن جبریل نے پتھر تو کرے چ لگایا ہن اے نشانی بن گئی جتھوں طواف شروع کیتا اوتھے آ کے احترام ہوے گا جبریل نے پتھر رکھیا جبریل نے جڑے پتھر رکھیا نوجوانو اے او پتھر جن لوگ مقام ابراہیم کہتے ہیں او دے پتھر جے ویلے رکھ دیتا ہن اے جے پتھر رکھیا گیا ہن اے پتھر دی شان ہے وے اے جے ویلے پتھر رکھیا ایک لوگ حجر اسود کہتے سبحان اللہ اس پتھر کو حجر اسود کیا جاتا ہے یہ حجر اسود والا پتھر ہے او جڑا پتھر سی او مقام ابراہیم او پتھر جتے ابراہیم نے قدم لگے اے او پتھر ہے کہ جتھے نشانی دے طور تے رکھا گیا تے بعد جو حضور نے اے علماء فرماتے ہیں کہ اتنا خوبصورت اتنا مشکدار اور اتنا خوبصورت پتھر سی اتنا سفید پتھر سی دودھ نال زیادہ اتنا سفید پتھر سی علماء فرماتے ہیں اتنا سفید پتھر
کہ کافرہ دیتے مسلمانہ نے ان کو ہاتھ لگا کے اتنا اپنے کالا کر دیتا ہے. مثلاً ایک وہ پتھر ہے کہ جڑے انسان نا گناہ چوس لیندہ ہے. نوجوانوں مسلمانہ نے تے لوگوں نے ہاتھ لگا کے اتنا گناہ اتنے چوس لے کہ اتنا کالا ہو گیا. تائیوں تے حضرت زین العابدین امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کدے نہ تینوں چومدا کہ تینوں محمد نوں چوم دینا ویکھیا ہوتا تو حضور نہ چوم دیا ویکھیا ہوتا میں کدے نہ تینوں چومدا. اس سے متعلق تمہیں فاروق نے بھی فرمایا کہ ایک دن آپ نا کعبے کا طواف کری جا رہے تو کعبے کا طواف کر کے نا حجر اسود بول کے کہنے لگے حجر اسود فکر نہ کری اپنے آپ سے بڑا مان نہ کر کہ تینوں میں چوم رہا نہ اپنے آپ سے اتنا مان نہ کرے کہ میں تینوں بھی اس سے بات چومنا کہ میں تینوں حضور کو چوم دیا ویکھیا حضور نے تینوں چنے میں ماں واسطے تینوں پہ چومنا اپنے آپ سے اتنا مخرطہ کر کے میں تینوں پہ چومنا. امام زین العابدین نے متعلق ملتا ہے کہ لوگ جدو کعبے کا طواف کرتے ہوتے سن لوگ کعبے کا طواف تے جدو امام زین العابدین نے کعبے کا طواف کرنے واسطے آنا امام زین العابدین نے کعبے کا طواف کرنا آنا تے لوگوں نے امام زین العابدین نے کسی ہاتھ چومنے کسی نے آپ نے ہاتھ پکڑ کے بوسہ لینا کسی نے متھا چومنا کسی نے رخسار چومنے امام زین العابدین دے تے لوگوں نے دیکھ کے کہنا کہ ایک کون ہے کہ جدے لوگ ہاتھ بھی چومنے دیتے سارے یعنی کہ لوگ اتنا پیار تے محبت کری جا رہے یہ ہے کون جتنا لوگ اتنا پیار کری جا رہے. نوجوانوں جب پتہ چلے نا کہ امام زین العابدین او امام زین العابدین نے کہ حجر اسود جو نبی نے ایک باری چومیا سی اس زین العابدین نبی نے بڑی بات چومیا ہے. اس سے متعلق امام حسین کے بارے بھی ملتا ہے کہ امام حسین بھی جو کعبے جاتے سن لوگ اسی طرح امام حسین کو پیار کرتے سن اسی طرح امام حسین کو پیار کرنا کہ لوگوں پوچھنا ہے کیوں اتنا لوگ پوچھتے ہیں کوئی متھا پہ چومتا ہے کوئی رخسار پہ چومتا ہے لوگ اتنا محبت کیوں پہ کرتے ہیں. امام حسین دی باری بھی لوگ یہ کہنا سی کہندے سن کہ اے او امام حسین نے اینو تے محمد ایک باری چومیا پتھر نو امام حسین نبی نے 8 سال چومیا ہویا تو جدو مقام وکھرے اس حجر اسود ایک باری چومیا تے اج لوگ جدو چومن جاندے نے تے پیتے پانی ہو جاندا ہے. اج نہ ویکھیا انہوں پتہ ہے کہ لوگاں دی باری نہیں آندی اتنا رش ہوندا ہے. کیوں اسی پتھر دی نہ چومن جاندے اسی اس واسطے چومن جاندے تو حضور نے چومیا ہویا ہے. اسی اتنا جدوجہد کر کے چوم کے آنے ہاں جویں مرضی ہو سکدا تو چومنے ہاں تاکہ تو حضور نے چومیا ہے. نوجوانوں حجر اسود بھی چومن دا ایک طریقہ ہوندا ہے. طریقہ کی کہ اس طرح حجر اسود دے اندر 2 ہاتھ رکھو اس طرح بوسہ لے دو. ایک طریقہ ہے حجر اسود چومن دا کہ حضور نے دسیا کہ حجر اسود رب دا سجا ہاتھ ہے. ان چومن دا طریقہ بھی ہے مصافحہ کرنے دا طریقہ. تائیوں تے حضور نے فرمایا کہ جدو کسی نے سلام دینے تو 2 ہاتھ نہ لیا کرو. ایک ہاتھ نہ نہیں ایک ہاتھ نہ آکر محسوس ہوندی ہے کہ بندہ آکڑیا محسوس ہوندا ہے. ایک ہاتھ نہ سلام دئیے. حضور نے فرمایا 2 ہاتھ نہ سلام دیا کرو. عاجزی پیدا ہوتی ہے 2 ہاتھ نہ سلام دیا کرو. نوجوانوں لوگ حج کرن جاندے طواف کرن جاندے تے رب دے گھر دی زیارت کرن جاندے. نوجوان نے کعبہ مکمل ہے لوگ حج کرن جا رہے طواف کرن جا رہے کعبے دا طواف کرتے ہیں. حاجی جدو حج کرن جاندے او دا لباس بھی ایک جیسا او دی رفتار بھی ایک جیسی او دی گفتار بھی ایک جیسی او دا کردار بھی ایک جیسا او دی ٹور بھی ایک جیسی ہوندی ہے. سارے پڑھتے لبیک اللہم لبیک نے چکر لگاندے نے سارے دی رفتار بھی ایک جیسی ہوندی ہے. نبی پاک نے فرمایا پہلے تیرے چکر کعبے نے اکر کے لگایا جے عرض کی دی اللہ دے فرمان دے اکر نہ منائے زمین تے آج نہ ٹڑیا جے فرمایا میں محمد پہ آپنا عرض کی دی اللہ یہ کی وجہ ہے. حضور نے فرمایا جدو میں مدینہ مکے حج کرنے آیا سا فرمایا کعبے دے اندر جدو میں حج پہ کردا سا کافر پہ ویکھدے نے کہ محمد حج کی جا رہے فرمایا انہاں نوں محسوس نہیں ہون دینا کہ آج 3 دن گزر گئے اسی روزے دار انہاں نوں محسوس نہیں ہون دینا. محمد دے غلام بھوکے تے ہو سکدے نے پر محمد دے غلام نکمے نہیں ہو سکدے پر نکمے اسی بھوک برداشت کر سکنے ہاں مگر محمد دی کدے بھی توحید یا محمد دی کدے بھی کوئی کرے نا
گستاخی کرے اسی وہ برداشت نہیں کر سکتے، اسی نہیں وہ برداشت کر سکتے. حضور نے فرمایا آ کر کے 3 چکر پہلے ہوں نوجوانوں کعبے کا طواف ہویا. ہوں اللہ فرماندا ہے او صفا مروہ پہاڑیاں فرمایا تو دوڑو ایتھے دوڑو. ہوں دوڑ دے نے حاجی اتنے دوڑ دے نے. ہوں عرفات رات کو ایتھے آرام کرنا ہے، لیٹ جاؤ آرام کرو. اللہ کدے کہندا دوڑو، کدے کہندا لیٹ جاؤ، کدے کہندا بیٹھ جاؤ، کدے کہندا چلو، کدے کہندا دوڑو، کدے کہندا اکر جاؤ. ایک ہی وجہ ہے اللہ تے نا دوڑدا یا اللہ بیٹھدا یا اللہ لیٹدا یا اللہ کتنے کام کردا. پھر ایدی کی وجہ کہ رب نے حکم دیتا کدے کہندا دوڑو، کدے کہندا بیٹھ جاؤ، کدے کہندا لیٹ جاؤ، کدے کہندا چکر لگاؤ، کدے کہندا اکر کے چلو. ایدی کی وجہ ہے اللہ دسنا چاہتے ہیں کہ حج نماز روزہ حج زکات ہی عبادت نہیں ہوتی. فرمایا اللہ والے دی جڑیاں اداواں ہوندیاں نے اے بھی عبادت ہی ہوندیاں نے. رب دے جڑے پیاریاں دی اداواں نا اے بھی عبادت ہوندیاں نے. فرمایا کدے اکر کے چکر لگوا کے محمد دی اداواں پہ پوریاں کرنا، کدے حجر اسود ابوسا لے کے حضور دی اداواں پوریاں پہ کرنا، کدے صفا تے مروہ دے چکر لگا کے بی بی ہاجرہ دی اداواں پہ پوریاں کرنا. فرمایا اتے اداواں میں اپنے پیاریاں دی پہ پوریاں کرانا. فرمایا صرف نماز روزہ حج عبادت زکات اے ہی عبادت نہیں. فرمایا اللہ والے دی اداواں بھی عبادت ہوندیاں نے. اللہ والے دی اداواں بھی عبادت ہوندیاں ہیں. نوجوانوں حاجی حج کرن جاندا ہے، حاجی تے حج کرن جاندا ہے تے واپس آ کے کی کہندا ہے میرا نام حاجی عبد الکریم ہے. حاجی عبد الکریم اپنے آپ تے فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں حج کر کے آیا. لوگ مینوں حاجی لوگ آکھن اے حاجی عبد الکریم ہے یا حاجی عبد الرحیم ہے. یار جڑا حج کر کے آوے او آکھے کہ میرا نام حاجی عبد الکریم ہے تے جڑا 5 وقت نمازی ہوے او بھی پھر آکھے کہ میرا نام حج نمازی عبد الرحیم ہے. نمازی عبد الرحیم ہے. حضور نے فرمایا کہ جدو حاجی حج کر کے آندے نا اے نہ آکھے کہ میں حاجی ہوں مینوں حاجی کہو. ہاں تو ہوے گا حاجی مگر یہ یاد رکھیے گا جتنے بھی حاجی حج کرن جاندے نے کسی کو بھی سند گارنٹی کوئی نہیں کہ تہاڈا حج قبول ہے. کوئی کسی نو گارنٹی نہیں دے کے بھیجدا. حاجی جدو حج کرن جاندے نے پوچھیا جے حاجی واپس آون گے جدو تے ایئرپورٹ تے جا کے کھلویا جے تے آکھیا جے کہ تانوں سند ملی تے تہاڈا حج قبول ہے کہ نہیں. وہ آکھن گے سند تے کوئی نہیں، حج کر آیا پتہ نہیں حج ہے قبول کہ نہیں. حضور نے فرمایا آؤ اگر سند لینی ہے تو محمد کو سند لے دو، سند محمد کو لے لو. عرض کی وہ کیویں؟ فرمایا کہ جدو حاجی حج کر کے آندا نا تو آپ ہی پتہ ہوندا کہ میں کیویں دا حج کر کے آیا. اے حفصہ بیٹھے نے میرے کول قاری بشار صاحب یہ ساؤتھ افریقہ تو ماشاءاللہ 7-8 باری اللہ دے گھر گئے نے. انہاں نوں پوچھو کہ کدے حفصہ حاجیاں نے کدے سند دتی ہوے آن لگے کہ حج تہاڈا قبول حاجی سند کی دیندے کہ تہاڈا حج قبول ہے کہ نہیں. نوجوانوں فرمایا حضور نے کہ جنہیں سند لینی محمد کو لے دو. فرمایا حاجی کو حج دا آپ ہی پتہ ہوے گا حج دے وچ ارکان کیڑے پورے کر کے آیا. نوجوانوں میں ایسے بھی حاجی لوگوں کا پتہ ہے کہ جڑے جاندے تے حج کرن نے مگر انہاں دی خرید و فروخت اتنی ہوندی کہ مکمل ہی نہیں ہوندی. نمازاں او پڑھتے نہیں اوتھے جا کے صرف حج طواف کر لیا حج دے ارکان پورے کر لے تے چلو حج ہو گیا حج ہو گیا. نوجوانوں اللہ کدے ابراہیم دی سنت پہ ادا کراندا ہے کدے رب فرماندا ہے کہ ہن جڑا نا ابراہیم دی سنت ادا کرنی یا اللہ او کیویں. فرمایا ہن قربانی کرو قربانی کرو یہ بھی عبادت بن گئی. قربانی کرو کہ اللہ یہ بھی عبادت. فرمایا ہاں عبادت ہے قربانی کرو. حج کر لیا ہن قربانی یہ بھی عبادت بنا دیتا. کہ اسماعیل علیہ السلام والی کو سارا ذکر انشاءاللہ میں عید والے دہاڑے کراں گا. او اگلی بات کراں ہن نوجوانوں حاجی حج ایک نا عورت حج کرن گئی تے حجر اسود کے سامنے لوگ کہندی ہے بے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. کی کہندی ہے بے ربا پھر طواف پورا کر کے چکر پورا کر کے پھر آندی ہے پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہندی ہے بے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. بابا جی فرماتے ہیں کہ بابا جی سال پاکستان دے کہندے نے کہ میں بی بی دے اس مائی دے قریب کھڑا تے میں کہا ماں اونے تے پاکستان کو رب نے اپنے گھر کعبے بلایا تے او دے ویرے لوگ اونے دھمکیاں لگانی تے او جے تو نہ بخشے تے تو کی کر لینا ہے. تے مائی رو کے کہندی ہے میں تے غریب نہیں میں کر بھی کی سکنی ہاں. میں تے رب نو آکھنی ہے ربا ایتھے بخش دے تے میں مدینے ٹر جاواں. میں مدینے ٹر جانے اوتھے تے وعدہ کیتا جڑا ایتھے آ گیا پھر سمجھو بخشے بخشایا. جڑا ایتھے آ گیا تے گناہگار ہی نہیں اوتے ایمان والا ہو کے جاندے. فرمایا میں تے رب نو پیا آکھنی ہے ایتھے بخش دے چنگا رہ جائے گا تے میں بولیا جے میں مدینے ٹر جانا ہے. نوجوانوں آخری بات عرض کراں تے پھر اجازت پھر انشاءاللہ عید دے دیارے کوئی نہ کوئی ابراہیم دیاں گلاں کراں گے. اچھا ہن ایک
بابا جی سن پاکستان آپ نا آپ نے مرید آپ کو ملن آئے تو کہنے لگے بابا جی اسی نا حاجی کرن چلے ہیں تو دعا کریا جے تے بابا جی سادے سن کہنے لگے حاجی کرن چلو مریداں نوں کہنے لگے حاجی کرن چلو تے مدینے نہیں جے جانا مدینے نہیں جانا میں کافی دا ذکر سنایا میرا دل کہتا ہے نا ایک دو گل مدینے دی بھی سنا لگا اچھا حاجی کرن چلو تے مدینے نہیں جانا مرید سادے سن کہنے لگے بابا جی حج کرن چلے ہیں تے اگر ویلا ملیا تے اوندے مدینیوں ہو کے آواں گے مدینیوں ہو کے آواں گے تے اگر وقت مل گیا تے اوندے مدینیوں ہو کے آواں گے تے بابا جی فرماتے نا نا انج نہیں عقیدہ کہ حج کرن چلے ہیں تے ویلا ملیا تے مدینیوں ہو کے آواں گے فرمایا نا نا عقیدہ یار کو ملن چلے ہیں ویلا ملیا تے حج بھی کر آواں گے حج بھی کر آواں گے ہن مرید حج کرن چلے گے ایک چوک ایک رستہ مکے جانا تے ایک رستہ مدینے جانا تے اس چوک وچ نا قافلہ پہنچیا مریداں دا جدو مرید اس چوک وچ پہنچے تے اس چوک وچ نا ڈاکوؤں نے مریداں نوں لٹ لیا تے بڑا ماریا انہاں نے اتنا ماریا کہ مار مار کے انہاں نے جانا مکے سے ڈال کر رستے مدینے سے دیتا مدینے ہو کے پھر مکے آنا اتنا لمبا سفر کر کے پھر مدینے مکے آنا سی انہاں نے ماریا بھی تے مدینے لائے پا دیتا ہن مرید حج کر کے واپس آئے تے بابا جی فرمانے دسو کی بنی کہنے لگے حج کرن گئے سا جانا مکے دے چورا لٹ کے ماریا سمنا مدینے دے پا کے پھر مکے ہو کے پھر آنا پیا بڑا لمبا سفر تے بابا جی ہنس کے فرمانے نے او جدیا یار دے شہر دے چوراں دی شکایتاں نہیں لائی دیاں یار دے شہر دی چوراں دی شکایتاں نہیں لائی دیاں اچھا اگلے سال بابا جی آپ حج کرن جا رہے تے آپ جدو حج کرن چلے تے مریداں مل کے گئے تے ہن حج کرن گئے تے انہاں ہی چوراں بابا جی نے لٹ لیا تے آپ کو بھی مار کے جانا مدینے سے مکے سے تے ڈاکوؤں نے بھی مدینے لائے دیتا ان بابا جی نے بھی سامان کھو دیا تے جدو بابا جی حج کر کے واپس آئے نا تے حج کر کے جدو واپس آئے تے مریداں کو خبر ہو گئی کہ بابا جی نے بھی چورا لٹیا تے ماریا بھی تے سامان کھو دیا تے ہن مرید پہ ڈیکدے نے کہ بابا جی سانوں دسن گے تے اسی آکھاں گے کہ آندے سو یار دے شہر دے ڈاکوؤں دی شکایتاں نہیں لائی دیاں تے آپ شکایتاں کردے ہو تے بابا جی 2 مہینے گزر گئے بولدے ہی نہیں 2 مہینے گزر گئے ہن بابا جی بولتے ہی نہیں بھی ایک دن صلاح کر کے آگے تے کہنے لگے بابا جی سانوں پتہ چلیا تانوں بھی مار پئی ہے تانوں بھی مار پئی تے بابا جی فرماندے نے او تے ڈاکو چنگے بڑے سن او تے ڈاکو چنگے بڑے ایمان والے طرف جاؤ کی گل سن کے بابا جی فرماندے نے او تے ڈاکو چنگے بڑے سن بابا جی نالے ڈاکو نالے چنگے تے فرماندے نے ہے تے چنگے سن باویں جنہ مردی مار دے سن رات مدینے دے پائے دے سبحان اللہ رات مدینے دے بابا جی فرماندے ڈاکو چنگے ہی بڑے تھے بابا جی کیویں بابا جی اپنے انداز دسیا تے بابا جی فرماندے نے مریندے ہن مٹیندے ہن مدینے ول پجیندے مریندے ہن مٹیندے ہن مدینے ول پجیندے ہن مریندے ہن مٹیندے ہن مدینے ول پجیندے ہن انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے مدینے دے راہ تے پا دیندے سن جیویں دے بھی نے نوجوانوں عشق والے دی عشق دی رمضان بھی اپنی اپنی ہوندیاں نے اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ پاک اس سال نہیں سی حج تے جا سکے یا اللہ کوئی ایسا انتظام بنا دے اگلے سال اسی ضرور حاجی ہو سکیں یا اللہ اسی بھی حج تے چلے جائیے ساڈیاں بھی درخواستاں منظور ہو جائیں اسی بھی حج کر کے آئیے او بیڑا دیکھ کے جتھے ابراہیم دے قدم لگے تے پتھر موم ہویا او گھر دیکھ کے آئیے کہ جتھے نبی پاک نے بوسا لیا اس پتھر دا بوسا لیا تے اج دنیا کیویں اس نوں چومدی ہے اسی او گھر ویکھ کے جڑا ابراہیم نے اپنی ہتھی بنایا اسی او ویکھ کے تے بی حاجرہ کدے صفا پہ دوڑ دیاں کدے مروہ پہ دوڑ دیاں پتر دی پیاس واسطے کدے صفا کے دوراں کدے مروہ دی دوراں لگا رہیاں اسی بھی او ویکھ کے یہ جگہ کہ جتھے نبی پاک چل دے سن پہاڑ ریزہ ریزہ موم ہو جاندے سن نبی پاک جتھے گزرے سن جتھے حضور نے اپنا وقت گزاریا حضور نے اپنے 53 سال جتھے گزارے اسی بھی وہ ویڑا ویکھ کے جتھے حضور اج بھی مدینے موجود واسطے نے اج بھی موجود واسطے نے یا اللہ کوئی ایسا انتظام سادہ کہ ہو جائے اسی بھی اس گھر کی زیارت کر کے آئیے اللہ پاک دی بارگاہ میں آخرت دعائیں اللہ پاک ساری حاضری قبول فرمائے آمین و ما علینا الا البلاغ